بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 7 اور 8 سپٹمبر 2025 کی درمیانی شب کو چاند گرہن لگنے والا ہے۔ اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا، یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہے، وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ جہاں چاند گرہن سے دنیا کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں، وہاں روحانیت، وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج لگنے والا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق حقیقی کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچیں، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، آج وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے میراث ثابت ہوگا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے جو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا۔ یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے، انتہائی نیاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا ہے۔ آج کا یہ چاند گرہن، یہ چاند روشن نہیں جائے گا، لیکن یہ اپنے اثرات ڈالے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں اور 15 دن بعد ختم ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات 45 دن تک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چاند گرہن 2.5 سال تک اثر رکھنے والا ہے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں، اس کی چابیاں اس چاند گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ، جسے رحمت اور برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اگر آپ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکیں، یہ مبارک دن لاپرواہی میں گزار دیے، تو آج چاند گرہن لگنے سے پہلے یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کب لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور آپ نے اس دن کے اندر یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں جو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، اور جتنی جلدی ہو سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر، یا آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن کے منفی اثرات کے بچنے کے لیے یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، سال 2025 کا یہ چاند گرہن ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ ربیع الاول چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، جس پہ چاند گرہن کا لگنا اللہ کی قیامت کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہم ابھی بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، ابھی بھی موقع موجود ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔ ربیع الاول کا مہینہ، جس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی، تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ چاند گرہن ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے، جو کہ انہونی ہے، کیونکہ اتنے پاک مہینے میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آج ربیع الاول کے مہینے میں جو چاند گرہن لگ رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدا را اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آج آپ یہ 3 کام کر لو گے تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے اور سب رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو، اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پر ختم ہو جائیں۔
یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں بیٹیاں حاملہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ اس دن میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لب و لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں۔ جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر کسی بھی طرح کا برا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان دفتر کاروبار پر جاتے ہیں جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں۔ جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گا آپ نے اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گا جنہیں پڑھنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے یہ چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آج کا دن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آج یہ 3 کام جو شخص بھی کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ سال کا سب سے حسین فلکی منظر 7 اور 8 سپتمبر کی درمیانی شب دنیا بھر میں نایاب اور دلکش منظر سرخ چاند گرہن بلڈ مون دیکھا جائے گا۔ اس دوران چاند گرہن مکمل طور پر سرخ رنگ اختیار کر لے گا جو دیکھنے والوں کے لیے ایک یادگار لمحہ ہوگا۔ وقت 7 ستمبر رات 8:28 سے آغاز ہوگا اور مکمل گرہن رات 10 بجے سے شروع ہو کر 2 تک اختتام 8 سپتمبر رات 1:55 تک ہوگا۔ پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، روس، جاپان، مشرقی افریقی، وسطی ایشیا کے عوام یہ دلکش منظر دیکھ سکیں گے۔ یورپ، ایشیا، نیوزی لینڈ میں جزوی طور پر گرہن نظر نہیں آئے گا، جبکہ امریکہ میں یہ نظارہ ممکن نہیں ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ اس دہائی کا سب سے زیادہ نظر آنے والا مکمل چاند گرہن ہوگا۔ ایک ایسا نادر موقع ہے جو ہر کسی کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ چاند گرہن کا مکمل وقت ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وہ 3 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں، کون سے 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 7 سپتمبر 2025 اتوار کی رات چاند گرہن لگنے سے پہلے جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، نوکری کے لیے پڑھیں، شادی کے لیے پڑھیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھیں، جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
یاد رکھیے گا کہ طوز اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں طوز اور تسمیہ پڑھ لی جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، طوز اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال میں سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آج سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کریں، توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اپنے یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ چاند گرہن کے منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں تو ان کا ازالہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ ان کی حفاظت، ان کے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یا فتاح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود فرمائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹوں بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گی۔ لیکن آج جو شخص صرف 21 بار یا فتاح پڑھ لے گا، یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے 21 بار یا فتاح کو پڑھ کر کرنا ہے۔ اب آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے، دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے۔ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کا کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اللہ، اگر ہماری گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشیں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے آج 7 سپٹمبر اتوار کے دن جتنی ہو سکے، جلدی ہو سکے آپ نے کرنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا،
اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں تو کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی عروج کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورہ کوثر وہ قرآنی صورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر پڑھنے والا ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج رزق کی حفاظت کے لیے، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ 3 کام جو آپ نے 7 سپتمبر اتوار کے دن چاند گرہن لگنے سے پہلے کرنے ہیں۔ اس پاکیزہ، اس بابرکت، عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے تین بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے یہ 3 کام مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے کا صدقہ کریں، یا جتنی بھی آپ کو توفیق ہے آپ اتنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والی ان تمام مسائل کو بھی ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے آپ کیا کریں، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستو، چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو پڑھتے چلے جائیں۔ یا حفیظو یا سلامو جتنا ہو سکے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیں پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ خیروں کثیرہ۔